آج کی گفتگو کا مرکز ہے جیمز کلیئر کی مشہور کتاب ایٹمک عادات یعنی ایٹامک ہیبٹس۔ ہمارے پاس اس کتاب پر ایک تجزیاتی تحریر ہے اور ہم اس میں گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ بظاہر چھوٹی روز کی عادتیں ہمیں وقت کے ساتھ بڑے غیر معمولی نتائج تک پہنچا سکتی ہیں۔ جی بالکل، اور کتاب کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ بڑی کامیابیاں ایک دم سے نہیں ملتی، یہ تو چھوٹی چھوٹی لیکن مسلسل تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور یہ صرف آپ کہیں فلسفہ نہیں ہے بلکہ عملی طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ہاں، عملی نقشہ۔ اچھا، تو اس نقشے کے اہم حصے کیا ہیں؟ وہ قوانین جن کا ذکر ہوتا ہے؟ جی، کلیئر نے رویے کی تبدیلی کے لیے 4 بنیادی قوانین بتائے ہیں، بہت سیدھے سادے۔ پہلا، اسے واضح بنائیں، یعنی میک اٹ obvious۔ واضح مطلب جو عادت اپنانی ہے وہ نظر آئے، یاد رہے۔ بالکل، اس کا اشارہ سامنے ہو۔ دوسرا، اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو، یعنی عادت کو کسی ایسی چیز سے جوڑیں جو آپ کو پسند ہو۔ اچھا، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی، شروع میں وہ کم سے کم محنت لگے۔ رکاوٹیں کم ہوں۔ جی، اور چوتھا؟ اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ، یعنی عادت پوری کرنے پر فوراً کچھ اچھا محسوس ہو، تسکین ملے۔ یہ سننے میں تو بڑے لاجیکل لگتے ہیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر روز ورزش کرنا، یہ پتہ ہے اچھی عادت ہے پر اکثر بورنگ لگتی ہے، تو اسے پرکشش یا اطمینان بخش کیسے بنایا جائے؟ یہ مشکل نہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیلگی بھی مانتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے۔ پرکشش بنانے کے لیے وہ ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب آپ ایک کام جو کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی پسندیدہ شو دیکھنا، اسے اس عادت کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو کرنی چاہیے، جیسے ٹریڈ مل پر چلنا، تو آپ شو تبھی دیکھیں گے جب ٹریڈ مل پر ہوں گے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، اور اطمینان بخش بنانے کے لیے، چونکہ ورزش جیسے کاموں کا بڑا فائدہ مطلب صحت، وہ تو دیر سے نظر آتا ہے۔ ہاں، فوراً تو کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، تو فوری تسکین کے لیے آپ کوئی ہیبٹ ٹریکر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کیلنڈر پر ہر روز ورزش کے بعد ایک نشان لگانا۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی دماغ کو ایک فوری جیت کا احساس دلاتا ہے۔ صحیح، ایک چھوٹا سا ریوارڈ مل گیا۔ اچھا، یہ ہیبٹ ٹریکر والی بات تو کارآمد لگتی ہے، اور کتاب میں ایک اور چیز پر بہت زور ہے کہ اہداف کے بجائے سسٹم پر توجہ دیں۔ وہ جملہ بھی ہے نا، آپ اپنے اہداف کی سطح تک بلند نہیں ہوتے، آپ اپنے سسٹم کی سطح تک گرتے ہیں۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آداب اہم نہیں؟ نئی اہداف اہم ہیں سمت دینے کے لیے، لیکن کلیئر کہتے ہیں کہ اصل چیز روزمرہ کا سسٹم ہے، وہ نظام جو آپ کو اس ہدف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صرف میراتھن دوڑنے کا سوچ لینا کافی نہیں۔ آپ کو روزانہ ٹریننگ کا ایک سسٹم بنانا ہوگا، وہی 4 قوانین استعمال کرتے ہوئے: واضح، پرکشش، آسان، اطمینان بخش۔ یہ سسٹم آپ کو مستقل بناتا ہے۔ جب شروع کا جوش ختم ہوتا ہے نا، تو سسٹم ہی آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے۔ یعنی سسٹم وہ انجن ہے جو روز چلتا ہے، اہداف تو منزل ہیں۔ اچھا، اور اس سے جڑی ایک اور شاید زیادہ گہری بات، وہ شناخت پر مبنی عادات، آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو صرف رویہ بدلنے سے آگے کی بات لگ رہی ہے۔ جی، یہ شاید کتاب کا سب سے طاقتور آئیڈیا ہے۔ کلیئر کہتی ہیں کہ اصل پائیدار تبدیلی تب آتی ہے جب ہماری عادتیں ہماری شناخت، ہماری پہچان کا حصہ بن جائیں۔ مطلب یہ کہ مقصد صرف روزانہ کتاب پڑھنا نہ ہو، بلکہ ایک پڑھنے والا شخص بننا ہو۔ مقصد صرف ورزش کرنا نہ ہو، بلکہ ایک صحت مند فعال انسان بننا ہو۔ اچھا، تو آپ خود کو ویسا سمجھنا شروع کر دیں۔ بالکل، اور جب آپ خود کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر وہ عمل جو اس شناخت سے جڑا ہے، جیسے صحت مند کھانا یا جم جانا، وہ اس شناخت کو مضبوط کرنے والا ایک ووٹ بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کو اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے لاتا ہے۔ واہ، یعنی ہر چھوٹا عمل اس شناخت کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں، میں ایسا ہی ہوں، اور اسی تسلسل کی طاقت کو وہ مرکب سود سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عادات خود کی بہتری کا مرکب سود ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ والی بات کیسے فٹ ہوتی ہے یہاں؟
دیکھیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے تھوڑے سے پیسے بھی اگر مرکب سود کے ساتھ بڑھتے رہیں تو وقت کے ساتھ بہت بڑی رقم بن جاتے ہیں۔ جی، اسی طرح روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں، چاہے وہ صرف 1% بہتری ہی کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت بڑی حیران کن تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ لوگ اکثر ان چھوٹی کوششوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا اثر فوراً نہیں دکھتا۔ صحیح کہا، ہم فوری نتائج چاہتے ہیں۔ عمل قدموں کا ایک مستقل نظام بنانا۔ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، روز کے فیصلوں سے۔ بالکل، مستقل مزاجی اور وہ چھوٹا قدم۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال شاید سب کے ذہن میں آئے، وہ کون سی ایک ننھی سی ایٹمی عادت ہو سکتی ہے جسے آج سے اپنا کر مستقبل میں اس شناخت کی طرف بڑھا جا سکتا ہے جس کی خواہش ہے؟ اس پر سوچنا ہی شاید پہلا قدم ہے۔